بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ وقال فی حدیث القدسی الصوم لی وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر انتہائی فضل و احسان اور اس کا بے پایہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اور ان بابرکت گھڑیوں میں زندہ رہنا مقدر فرما دیا۔ ایک بڑی عجیب حدیث نظر سے گزری تو چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں بھی رکھوں، اور میں نے گزشتہ یا شاید پیوستہ یہ بات کہی بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے۔ رحمت حق بہانہ بھی جوید، اور مختلف مواقع، مختلف اوقات اور مختلف گھڑیاں ایسی عنایت فرماتا ہے جس میں بندوں کو معاف کرنے کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا سبب مل جائے تو اللہ بخش دے۔ حدیث یہ گزری کہ اگر اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کو معاف کرنا، اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کو معاف کرنا، بخشنا اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنا منظور نہ ہوتا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کو معاف کرنا، ان کو بخشنا اور ان کے گناہوں کو معاف کرنا اگر منظور نہ ہوتا تو اللہ رب العزت رمضان عطا نہیں فرماتا۔ یعنی آپ غور کرو کہ اللہ نے رمضان عطا ہی اس لیے کیا کہ مجھے بندوں کو معاف کرنا ہے، اور رمضان کے اندر 3 جو حرف ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں مادے کے اعتبار سے۔ جنہوں نے عربی پڑھی ہوگی، جو عربی گرامر کو جانتے ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی فعل کے اندر، ورب کے اندر عربی میں 3 حروف جو ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، جن کو مادہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد 1-2 حروف زائد بھی آ جاتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر کل 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ اس الف نون کو نحوی اعتبار سے الف نون زائدتان کہتے ہیں،
یہ دو زائد ہے جو کسی بھی تین حرف کے ساتھ مل کر ایک نام بن جاتا ہے، جیسے عمران، تو عین میم را اصل ہے، الف نون زائد ہے، حمدان، غفران، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو ایسے ہی رمضان کے اندر را، میم، واد یہ اصلی حروف ہیں، الف اور نون یہ زائد ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے معنی آتے ہیں کہ جلانا اور جلا کر خاک کر دینا، راکھ بنا دینا۔ اللہ نے رمضان اس لیے عطا فرمایا کہ بندوں نے سال کے 11 مہینے کبھی نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر، کبھی بشری تقاضوں کے پیش نظر، اور کبھی ماحول اور آس پاس کی صحبت کی بنیاد پر جو اللہ کی نافرمانی کر دی اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر دیے، اللہ یہ چاہتے ہیں رمضان دے کر کہ رمضان کم از کم بندے ایسا گزارے جیسے میں چاہتا ہوں، رمضان بندے ایسے گزارے جیسے میں چاہتا ہوں، یعنی اللہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سال کے 11 مہینوں کے جو گناہوں کا بوجھ ہے، جو اس کا میل کچیل ہے، جو اس کے اثرات ہے، جو رمضان رب کو راضی کرنے کی طرح گزارے گا، سال کے 11 مہینوں کے گناہ، نافرمانیاں اور ساری بدعمالیاں اللہ ان کو رمضان کی برکت سے جلا کر راکھ کر دے۔ اس لیے اللہ رمضان اپنے بندوں کو عنایت فرماتے ہیں، اور خود لفظ رمضان کے حروف کے اندر یہ بات اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے رمضان دیا ہی اس لیے ہے کہ بندوں کو گناہوں سے پاک صاف کیا جائے۔ اور پھر رمضان صرف مہینہ نہیں عطا فرمایا، کئی عبادات کو اس کے اندر ایک ساتھ شامل کر دیا، دن کا روزہ، دن کی تلاوت، دن کا ذکر و اذکار، اور پھر نمازیں، اور پھر دن میں صدقہ اور خیرات، اور پھر غمخواری اور صبر، غمخواری اور صبر، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس میں سے ہر ایک عمل اپنی جگہ پر بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ روزہ خود ایک بڑا اہم ترین عمل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالی تمام اعمال کا بدلہ تو فرشتوں کے ذریعے سے دلواتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، بھئی فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی اس بندے نے نماز پڑھی، اس کو یہ نیکی دے دو، اتنی نیکی دے دو، اس بندے نے صدقہ اور خیرات کیا، اتنی نیکی اس کے نام کر دو، اتنا حصہ اجر کا اس کے لیے لکھ دو۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی، روزہ بندہ خاص میرے لیے رکھتا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو ریا، دکھلاوے سے بھی پاک ہے، خالص اللہ کے لیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی نگران کار رہے نہ رہے، بندہ اپنے اس عمل کو اور بندہ اپنی اس عبادت کو پورے خلوص کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ بندہ اس عمل کو پورا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اس عمل کو پورے خلوص کے ساتھ مکمل کرتا ہے تو اللہ بھی یہ فرماتے ہیں الصوم لی، کہ یہ بندے کا روزہ یہ خاص میرے لیے ہے، یہ خاص میرے لیے ہے، اور جب یہ خاص میرے لیے ہے تو اجر فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، اجر کے لیے فرشتوں کو نہیں کہوں گا کہ فلاں نے روزہ رکھا اتنا اجر اس کے نام لکھ دو، نہیں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت میں یہی لفظ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ،
روزے کے بدلے میں خود بندے کو مل جاؤں گا، روزے کے بدلے میں خود بندے کو مل جاؤں گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت میں داخلے کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ دیکھو یہاں پر بھی ایک نقطہ سمجھو، جہنم کے لیے فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے۔ یہاں نقطہ لکھا علماء نے کہ جہنم کے 7 اور جنت کے 8، ایک اضافہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے نا بھئی، یہاں تو 7 ہے، یہاں 8 ہے، تو ایک دروازے کا اضافہ جنت کے اندر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اسی لیے رحمت کی جگہ پر ایک اور اضافہ فرمایا، غضب کی جگہ پر ایک کم فرمایا۔ تو فرمایا جنت کے 8 دروازے، اور ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان ہے، باب الریان، اور ریان کے معنی آتے ہیں خوب سیراب کرنا، پلانا خوب۔ چونکہ بندہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس دونوں کو برداشت کرتا ہے، اور یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کہ زبان جو ہے سوکھ رہی ہے، حلق سوکھا جا رہا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں بن رہی ہے، اور حلق بالکل جو ہے خشک ہو گیا، کچھ چیز کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر آنا مشکل ہو گیا، لیکن بندہ اس کے باوجود چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی عمل اس روزے کی عبادت کے خلاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کتنے خلوص سے اس کے لیے روزہ رکھا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جب تم نے یہ دنیا کے اندر روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آج جب جنت میں جاؤ تو خوب سیراب ہونے والے دروازے سے ہوگا، تمہاری جیسی عبادت ویسا اجر اللہ نے مقدر فرمایا روزے داروں کے لیے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ارشاد فرمائی حدیث میں، فرمایا کہ روزہ رہنے کی وجہ سے معدہ خالی ہوتا ہے، اور معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، کہ بڑا اعزاز دیا اللہ نے روزے داروں کو، فرمایا کہ یہ جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے قسم کی بدبو آتی ہے، وہ بدبو کوئی گندی چیز، کوئی خراب چیز یہ محسوس مت کرو، بلکہ تمہارے اس منہ سے آنے والی بو کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ اچھا ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ۔ مگر یہاں ایک بات مسئلے کی روح سے ذہن میں رکھنا، بہت سارے لوگ سنسیٹیو طبیعت کے ہوتے ہیں، مزاج کے اندر صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ لحاظ اور خیال ہوتا ہے، تو وہ ایسے موقع پر روزے کی حالت میں جب منہ سے بدبو آتی ہے تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں دن کے اندر۔ اجازت نہیں، اجازت نہیں ہے، غلط ہے یہ عمل۔ ایک تو یہ عمل روزے کو مکروہ بناتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے اس کا تھوڑا بہت سا ذائقہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے، محسوس ہو جائے، تو روزہ تو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرو۔ مسواک کرنے کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ سنت ادا ہوگی، نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اس کے مقابلے میں مسواک سے پڑھی جانے والی نماز 70 گنا زیادہ اس کا جو ہے ثواب ہے، اور پھر منہ کی بدبو ختم ہوگی،
دانت مضبوط ہوں گے، جو 70 سے زائد فوائد ہیں۔ فرمایا اس کا ادنا فائدہ یہ ہے جو آدمی مسواک پابندی سے کرتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو منہ سے آنے والی بو ہے، اس بو کے بارے میں بھی فرمایا کہ لوگ اس کو کراہت سے اور جو ہے طبیعت کی جو ہے ناپسندیدگی سے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس بو کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اطیب عند اللہ من المسک۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 موقع ہیں اس کے لیے فرحت اور مسرت کے۔ ایک تو افطار کے وقت، بھئی افطار کرتے کہ چہرے پہ ایک طریقے کی تر و تازگی، خوشی آتی نہیں آتی، مگر ایک حد میں کھائے تو طبیعت اس کے بعد میں بوجھل نہیں ہوتی۔ ملا رے دال عبداللہ گڑ تھیلے میں بول کے پورا تھیلا بھرے تک، تھیلے میں سے سڑوں سے نکل کے تک ڈالتے دیں گے تو طبیعت پوری نڈھال ہوتی ہے اور چلنے بھی نہیں آتا۔ وہ معلوم ہوا کوئی مسجد کے اندر ایسا ہوا کہ صاحب نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اب شاید کہ ان کو کھانسی آ گئی یا ڈکار آ گئی یا کوئی اور چیز آ گئی، اور اس کے نتیجے میں نماز ہی کے اندر الٹی ہو گئی، سارا جانی ماز۔ تو الٹی ہوئے تک کھانا، یہ بھی وہ بولتے نہیں وہ منہ میں انگلی ڈالے تو لگنا، وہ کانسیپٹ چھوڑ دو، وہ کانسیپٹ چھوڑ دو۔ جتنی جسم کو ضرورت ہے اور جتنا جسم کم کھا کے رہا، کتا جو ہے چاق چوبند رہتا ہے، جتنا کم کھا کے رہیں گے اتنا جسم چاق چوبند رہتا ہے۔ ہمارے پاس کھانا بولے تو ایک عجیب مزاج بن گیا، کھانا بولے تو نڑنے تک، کھانا بولے تو نڑنے تک۔ تو ایک خوشی روزے دار کے لیے افطار کے وقت میں کہ اللہ تعالیٰ نے دن بھر کے روزے کے بعد اب ایک خوشی کا موقع دیا، اب افطار کر لو، اب جو پابندیاں اب تک تھی اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی، اب جو چاہو تم کھا پی سکتے ہو۔ اور دوسری خوشی اس وقت میں جب اللہ سے بندے کو اپنے روزے کا اجر ملے گا، اپنے روزے کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اس وقت اللہ جب اجر دیں گے بندے کو، روزے دار کو دوسری خوشی نصیب ہوگی۔ تو یہ مقام و مرتبہ روزے داروں کا اور رمضان کا کہ یہ روح کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ اپنے اندرون کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ غمخاری کا ہے، صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور غمخاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فاقوں کی حالت میں گزارتے ہیں، ایک بڑا حصہ جن کی زندگیوں کا بھوک کی نظر ہو جاتا ہے، وہ بھوک کیسے برداشت کرتے ہوں۔ اللہ نے یہ سبق دینا چاہا ہے روزے کے ذریعے سے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھو کہ غزہ کے مسلمانوں کا کیا حال رہا ہوگا پچھلے سال 1.5 سال سے، کیسی ان پر قیامت نہیں ٹوٹ پڑی، جنہوں نے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے پورے گھرانے کو اللہ کے نام پر لوٹا دیا، اور پھر بھی زبان پر حرف شکایت نہیں، کہا الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے یہ سعادت مقدر فرمائی کہ شہادت کا درجہ ہم کو عطا فرمائے۔ کئی دن پانی بند کر دیا، کئی دن بجلی سے محروم کر دیا، پانی کے ٹینکس آ رہے تو اس کو بھی جو ہے اندر آنے نہیں دیا، اس کو بھی خراب کر دیا، سارے نیوز آپ کو معلوم ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے سال کا پورا حصہ
ہمیں عافیت کی روزی دی، ہمیں بڑا اچھا رکھا، 1 مہینہ ہمیں روزے کا حکم دیا، اور یہ روزہ بھی در حقیقت ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمارے جسم کی صحت کے لیے ہے، ہمارے روح کی تربیت کے لیے ہے۔ تو جب یہ مہینہ آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ خوب اللہ کی طرف رجوع کریں، خوب اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو لگائیں۔ زندگی میں رمضان جب بھی آئے یہ سمجھ کر رمضان گزارا جائے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا الوداع جمعہ، غلط۔ ارے جمعہ الوداع کبھی نہیں ہوگا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ہر سال رمضان آئے گا، ہر سال رمضان کا وہ آخری جمعہ آئے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے رمضان کے آنے تک تم رہو گے کہ تم الوداع ہو جاؤ گے، میں رہوں گا یا میں الوداع ہو جاؤں گا۔ تو ہر رمضان اس بات کو ذہن میں رکھ کر گزارنا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان۔ اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آخری رمضان ہے تو سوچو بندہ کس انداز پر اپنے رمضان کو گزارے۔ رمضان تو روح کی تربیت کے لیے دیا گیا، رمضان کو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے دیا گیا، رمضان کو دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے دیا گیا، رمضان کو اس لیے دیا گیا کہ اپنے اندر ہمدردی کا، محبت کا، اخوت کا، غمخواری کا وہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے آدمی میں اخوت، بھائی چارگی، محبت اور انسانیت کے جذبات کو مروان چڑھایا جائے۔ نہ یہ کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اور رمضان کے مقدس ایام میں، رمضان کی مقدس راتوں میں باضابطہ منصوبے بنا کر، باضابطہ پلاننگ کر کے اپنے شوہر کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کو، خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، جو باضابطہ منصوبے بنا کر، جو پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے شوہر کو، جس کے ساتھ آپ 12 سال کے ریلیشن میں رہی ہیں، بنڈلا گوڑا کرسٹل ٹاؤن کا واقعہ، اور ریزن کچھ بھی رہا ہوگا، کچھ بھی وجہ رہی ہوگی، چاہے مال کا مسئلہ رہا ہوگا، چاہے عاشقی کا کوئی معاملہ رہا ہوگا، چاہے جائیداد کا کوئی کچھ بھی رہا ہوگا، لیکن کیا اس ایک بات کی وجہ سے ایک بیوی جو اپنے شوہر کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی، ہمت ہوتی، عورت کے جتنے روپ ہیں ہر روپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نمایاں بنایا ہے۔ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت کر دی، بہن ہے تو بھائی کا بہت بڑا جو ہے ڈھال اور بھائی کی بہت بڑی ہمت بنائی، بیوی ہے تو شوہر کے لیے ایک مضبوط سہارا بنایا، ایک مضبوط بازو بنایا کہ جس پر پورا اعتماد کر کے شوہر اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتا ہے، حالانکہ خونی رشتہ نہیں ہو تو بیوی کے ساتھ، لیکن شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنے خونی رشتوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ارے میں غلط کہہ رہا ہوں، اپنے خونی رشتوں سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو عورت کے جتنے روپ ہیں وہ بڑے انوکھے ہیں، بڑے اس کے مقام و مرتبے ہیں، بڑا اس کا وقار ہے، بڑی اس کی عزتیں ہیں، لیکن جب یہی عورت سفاکیت پر، حیوانیت پر اور درندگی پر، اور ایسی حیوانیت، ایسی سفاکی اور ایسی درندگی کہ باضابطہ منصوبہ بنا کر اپنے ہی بیٹے اور اس کے دوست کے ذریعے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے جائے، پاؤں بھی باندھ دیے جائے، اس کے گلے میں پٹے کی طرح وہ بھی کر دیا جائے، منہ میں اس کے کپڑا بھی رکھ دیا جائے کہ آواز نہ آئے، چلائے
تو آواز نہ پہنچے اور ذبح کر دیا جائے جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اب جب رمضان کے اندر بھی ہمارا یہی مزاج ہے، کئی ایسے واقعات، رمضان شروع ہو کر ایک ہفتہ ہونے کو ہے اور ایک ہفتے میں کئی ایسے واقعات ہیں، کہیں خودکشی کے واقعات، کہیں عاشق نے معشوقہ کو مار دیا اور پھر خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ ابے اللہ سے عشق کر جاہل، اللہ سے عشق کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرو گے، لوگوں سے عشق کرو گے، حاصل نہیں ہوگا، وہی حاصل ہوگا جو تم نے حاصل کر لیا۔ اللہ سے اگر عشق کرو گے تو زندہ جاوید ہو جاؤ گے، اور اگر بندوں سے عشق کرو گے، بندوں سے امیدیں لگاؤ گے اور بندوں سے اپنے جو ہے جذبات وابستہ کر کے دل کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تو پھر وہی حال ہوگا جو تم نے حاصل کر لیا۔ معشوقہ کو بلایا، اس کے جسم کو چھلنی کر دیا، پھر اپنا گلا کاٹ لیا، بولے عشق کے نام پہ ہم قربان ہو گئے۔ ایسے شیریں فرحات کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایسے لیلا مجنوں کی ضرورت ہے۔ اور فلاں علاقے میں معلوم ہوا کہ باپ نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، پھانسی ڈال کے لٹک کے مر گئے۔ رمضان شروع ہوا لیکن اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، شہر کے اندر قتل، خون اور خودکشی کے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ اب گویا ہم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے رمضان کے تقدس اور رمضان کے احترام اور رمضان کی جو پابندیاں تھیں ان ساری پابندیوں کو ہم نے پھلانگ دیا۔ کیا ہو رہا؟ کیا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ دنیا ہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اس کے بعد والی کوئی دنیا نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہ تصور کر لیا کہ دنیا ہی ہمارا آخری اب مسکن ہے، آخری منزل ہے، اس کے بعد والی اب کوئی دنیا ہی نہیں؟ ارے بھائی، ہم تو یہاں مسافر ہیں اور اصلی منزل آخرت ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور وہاں کی تیاری شوہروں کے گلے کاٹنے سے نہیں ہوتی، شوہروں کے جیب کاٹنے سے نہیں ہوتی، شوہروں کے ساتھ بدزبانی اور بدسلوکی کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کی تیاری تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے سے ہوتی۔ ان عورتوں کو بڑے کان کھول کر ان باتوں کو سننے کی ضرورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنا اور اپنے گھر کا غلام تصور کرتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے ہم سے نکاح کر لیا، اب اس کی ذمہ داری ہے، ہم جو چاہے مطالبہ کریں، جیسے چاہے ہم اس کے ساتھ ٹارچر کریں، اس کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ان عورتوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شوہر کا مقام ایسا ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں شوہروں کے لیے یہ کہتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر شوہر کے جسم پر کوئی زخم آ جائے اور اس زخم کو کسی کپڑے اور کاٹن سے پوچھنے پر شوہر کو تکلیف ہوتی ہو اور زبان سے چاٹ کر صاف کرنے پر اسے راحت ملتی ہو، شریعت بیوی کو حکم دیتی ہے کہ شوہر کے اس زخم کے اس گندگی کو، خون اور پیپ اور آلائش کو زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے، مگر شوہر کو تکلیف نہ دے۔ وہ عورت جنتی نہیں ہو سکتی جو اپنے شوہر کو تکلیف دے اور اپنے شوہر کے لیے تکلیف کا اور اس کی دلی اذیت کا باعث بنے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، رمضان آ رہا، اب بیویوں کے نئے نئے سوچنے کہ بھئی وہ ہونا، یہ ہونا، تو ان ساروں کو یہ بات بتاؤ، اللہ نے یہ لازم اور فرض نہیں کیا مرد پر کہ جو بیوی بول دے وہ کر دینا ہے، شوہر پر اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بالکل نہیں کرنا ہے، کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو تم بھی حق تلفی کرنے والے بن جاؤ گے، لیکن جو تمہاری حیثیت ہے، اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس کے اندر اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے حالات اور اس کے مسائل اور اس کے
کرنٹ سچویشن کو سمجھتے ہوئے اپنی ضروریات کا اس سے تقاضا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رمضان جو مقدس ترین مہینہ جس مقصد کے لیے روح کی پاکیزگی کے لیے دیا گیا، اللہ ہمارے روحوں کو تازہ اور پاکیزہ کر دے، اور اللہ ان سارے گناہوں سے، چاہے وہ قتل کا معاملہ ہو، چاہے وہ خودکشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ دھوکے کا اور غدر کا کوئی فری معاملہ ہو جو دین و شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اللہ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مکمل حفاظت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔